7 Habits of Highly Effective Peoples बाय स्टीफन आर्कवे। پر اثر لوگوں کی 7 عادات، شخصیت میں مثبت تبدیلی کے زبردست اسباق۔ حصہ اول، زاویہ نظر اور اصول، اندر سے باہر کی طرف۔ گزشتہ 25 سالوں میں کاروباری حلقوں، یونیورسٹیوں اور ازدواجی اور خاندانی معاملوں میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملی ہوں جنہوں نے بظاہر تو بے انتہا شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن اپنی ذاتی زندگیوں میں وہ مستقل ایک جدوجہد میں مصروف ہیں۔ یہ جدوجہد ان کی اپنی اندرونی ضروریات اور طلب سے ہے، جو ان کو اپنے دوسرے لوگوں سے مطابقت کے حوالے سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے تعلقات کے پر اثر ہونے اور ان کی صحت مندانہ نشو و نما کے خواہش مند ہیں۔ ان لوگوں سے ان کے مسائل پر بات کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ بہت عام مسائل ہیں اور ان میں بہت سو سے آپ بھی واقف ہوں گے۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں رہا کہ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں اور یہ کہ میرے لیے کیا اہم ہے۔ آخرکار مجھے اپنے آپ سے یہ کہنا پڑا کہ کیا یہ سب واقعی اتنا اہم ہے۔ میں نے اس سال 5ویں مرتبہ وزن کم کرنے کے لیے ایک نئی خوراک شروع کی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے اور میں واقعی اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس سلسلے میں تمام نئی معلومات پڑھتی ہوں، اپنے اہداف طے کرتی ہوں، بھرپور مثبت ذہنی رویہ اختیار کرتی ہوں۔ ہاں، میں یہ کر سکتی ہوں، مگر پھر بھی میں یہ نہیں کر سکتی۔ کچھ ہفتوں کے بعد میں دھیمی پڑ جاتی ہوں۔ میں اپنے آپ سے کیا ہوا عہد پورا نہیں کر سکتی۔ میں نے مؤثر انتظامی تربیت کے بہت سے کورسز کیے ہیں۔ میں اپنے کارکنوں سے بہت سی توقعات رکھتی ہوں۔ اس بات پر میں بہت محنت کرتی ہوں کہ میں ان سے دوستانہ رویہ اختیار کروں اور ان کی مناسب دیکھ بھال کروں، لیکن مجھے ان کی طرف سے وفاداری کا احساس نہیں ہوتا۔ یوں لگتا ہے کہ اگر مجھے بیماری کے سلسلے میں ایک دن کے لیے بھی غائب ہونا پڑے تو یہ سب تو فوارے کے گرد جمع ہو کے گپے ہانکیں گے۔ میں کیوں ان لوگوں میں احساس ذمہ داری اور خود انحصاری پیدا نہیں کر سکتی؟ یا میں ایسے لوگ کیوں نہیں تلاش کرتی کہ جن میں یہ اوصاف موجود ہوں؟ میرا نوجوان بیٹا مجھ سے باغی اور نشہ کرتا ہے۔ میں کچھ بھی کر لوں وہ میری بات پر کان نہیں دھرتا۔ میں کیا کروں؟ کرنے کو تو اتنا کچھ ہے مگر کبھی وقت نہیں ملتا۔ میں سارا دن ایک دباؤ میں بڑی مشکل کے ساتھ گزارتی ہوں اور یہ کیفیت روزانہ ہوتی ہے اور پورا ہفتہ یوں ہی گزر جاتا ہے۔ میں نے وقت کی تنظیم کے موضوع پر سیمیناروں میں شرکت کی ہے، تقریباً 8 درجن مختلف قسم کے ذاتی پلاننگ کے طریقوں کو بھی آزما چکی ہوں۔ ان سے تھوڑا بہت فائدہ بھی ہوا ہے، لیکن اب بھی میرا خیال ہے کہ میں ایک خوش و خرم، سود مند اور پرسکون زندگی نہیں گزار رہی، ایسی زندگی جو میں گزارنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے بچوں کو کام کی اہمیت سکھانا چاہتی ہوں، لیکن ان سے کچھ بھی کروانے کے لیے مجھے ہر قدم پر ان کی نگرانی کرنا پڑتی ہے اور ہر مرحلے پر ان کی شکایات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کہیں آسان لگتا ہے کہ میں یہ کام خود کر لوں۔ بچے اپنا کام خوشی خوشی کیوں نہیں کرتے اور انہیں ہر بار کیوں یاد کروانا پڑتا ہے؟ میں مصروف ہوں، میں واقعی بہت مصروف ہوں، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں کچھ بھی کر لوں، اس سے طویل مدت بعد میری زندگی میں کیا اثر پڑے گا؟ میں چاہتی ہوں کہ کل کلا جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالوں تو مجھے یہ احساس ہو کہ میری زندگی کوئی معنی تھے، اور یہ کہ صرف میرے ہونے کی وجہ سے میرے ارد گرد کی دنیا میں خاطر ہوا فرق پڑا ہے۔ جب میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کی مختلف نوعیت کی کامیابیوں اور ان کے سراہے جانے کو دیکھتی ہوں تو میں مسکراتی ہوں اور پرجوش طریقے سے انہیں مبارکباد بھی دیتی ہوں، لیکن اندر ہی اندر میں شدید طریقے سے کڑ رہی ہوتی ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں ایک مضبوط شخصیت کی مالک ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کسی بھی باہمی معاملے میں نتائج پر میری گرفت مضبوط رہتی ہے۔ اکثر اوقات میں لوگوں پر اثر انداز ہو کر متوقع نتائج بھی حاصل کر لیتی ہوں۔ ہر صورتحال پر خوب غور و خوض کرنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچتی ہوں اکثر وہی سب کے لیے بہترین ہوتا ہے، لیکن میں غیر مطمئن رہتی ہوں۔ مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ دوسرے لوگ نہ جانے میرے اور میرے خیالات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ سب بڑے گہرے اور پریشان کن مسائل ہیں، ایسے مسائل کہ جن کا کوئی فوری حل نہیں۔ کچھ سال پہلے میں اس قسم کے مسئلے سے دوچار رہی۔ ہمارے ایک بیٹے کو اسکول میں بہت مشکلات پیش آ رہی تھی۔ وہ پڑھائی میں پیچھے جا رہا تھا، امتحانوں کے دوران اسے پرچوں میں دی گئی شکایات کی سمجھ نہیں آتی تھی، لہٰذا ان میں اس کی کارکردگی مایوس کن رہتی۔ سماجی لحاظ سے بھی وہ پختہ نہیں تھا، بلکہ اپنے قریبی لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ دبلا پتلا تھا، بیس بال کھیلتے وہ بال پھینکنے سے پہلے ہی اپنا بلہ گھما دیتا تھا۔ لوگ اس پر ہنستے تھے۔
میں اس کی مدد کرنے کی خواہش میں گھلی جا رہی تھی۔ میں سمجھتی تھی اگر زندگی میں کامیابی کی کوئی اہمیت ہے تو اس وقت بحیثیت اس کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ لہٰذا میں نے اس کی طرف اپنے رویے اور طرز عمل پر غور کرنا شروع کیا اور اسی نقطہ نظر سے اس پر توجہ دینی شروع کی۔ میں نے بحیثیت ذہنی رویہ پیدا کرنے کے طریقوں کی مدد سے اسے نفسیاتی طور پر سہارنے کی کوشش کی۔ آؤ بیٹا، شاباش، تم یہ کر سکتے ہو، مجھے یقین ہے تم کر سکتے ہو، بلے کو ذرا اوپر سے پکڑو اور نظریں گیند پر جما کر رکھو اور بلے کو اس وقت تک نہ گھماؤ جب تک گیند تمہارے قریب نہ پہنچ جائے، اور اگر اس کی کارکردگی میں ذرا بھی بہتری پیدا ہوتی تو میں اسے شاباش دیتے نہ تھکتی تاکہ اس کے جذبے کو تقویت ملے۔ زبردست بیٹا، بس ایسے ہی مشق جاری رکھو، جب دوسرے ہنستے تو میں ان کی سرزنش کرتی۔ اسے اکیلا چھوڑ دو اور اس کے پیچھے مت پڑو، یہ بھی سیکھ رہا ہے۔ اور ہمارا بیٹا روتا اور اصرار کرتا کہ یہ کبھی بہتر نہیں ہو سکے گا اور یہ کہ ویسے بھی اسے بیس بال سے نفرت ہے۔ ہاں میری کوشش کارگر نہیں ہوئی، جس سے ہم مزید پریشان ہو جاتے تھے۔ میں محسوس کرتی کہ ان تمام حرکتوں سے اس کی عنایت مجروح ہونے لگی ہے۔ جب اسے حوصلہ دینے کی تمام کوششیں رائگاں ہو گئی تو میں پیچھے ہٹ گئی اور صورتحال کا ایک نئے اور مختلف طریقے سے جائزہ لینے لگی۔ انہیں دنوں جب پیشہ ورانہ طور پر میں ملک بھر میں اپنے مختلف موکلین کے ساتھ لیڈرشپ کی ترقی کے موضوع پر کام کر رہی تھی، اسی سلسلے میں IBM کے افسران اعلیٰ کی ترقی کے پروگرام کے شرکاء کے لیے 2 ماہی پروگرام کرنے میں مصروف تھی۔ اس تیاری اور تحقیق کو ترتیب کرتے ہوئے مجھے انسانی زاویہ نگاہ اور اس کے بننے کے عمل سے خاص دلچسپی پیدا ہو گئی کہ کیسے ہمارا زاویہ نگاہ ہمارے طرز عمل کی تشکیل کرتا ہے اور کیسے ہمارے سوچنے کا انداز ہمارے طرز عمل پر حکمرانی کرتا ہے۔ اسی دلچسپی کے باعث میں نظریہ توقع اور تکمیل حوائش کی نفسیات کے بارے میں غور کرنے لگی۔ اس انداز سے ہمارے زاویہ نگاہ کی جڑیں کس قدر گہری ہوتی ہیں، میں نے سیکھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دنیا کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس اینک پر بھی غور کریں جس کے ذریعے ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے بارے میں ہمارے خیالات کی تشکیل کا اسی اینک پر انحصار ہے۔ جیسے جیسے میں نے اپنی صورتحال پر غور کیا اور ان تصورات پر بات چیت کی جو میں IBM میں پڑھ رہی تھی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اپنے بیٹے کی مدد کرنے کا میرا طریقہ اپنے بیٹے کے بارے میں اصل تصور ان دونوں میں کوئی مطابقت نہیں تھی۔ جب پوری ایمانداری اور گہرائی کے ساتھ اپنے احساسات کا جائزہ لیا تو میں نے جانا اندر ہانے میں اسے بنیادی طور پر نااہل اور پیچھے رہ جانے والا سمجھا، قطعی نظر اس بات کے کہ میں نے اپنے زاویوں اور اطوار کو سنوارنے کی کتنی کوششیں کی، لیکن سب کچھ بے سود ہو گیا۔ اپنے تمام مثبت الفاظ اور اطوار کے باوجود دراصل میں اسے کہہ رہی تھی کہ تم ایک نااہل انسان ہو اور تمہیں ہماری حفاظت کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اگر میں صورتحال میں بہتری کی خواہش مند ہوں تو پھر پہلے مجھے اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنا ہوگا۔